40 سال تک نظر واپس نہیں آ سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ ایسے نہیں کر سکے، ایسے نہیں کر سکے. 40 سال صرف دیکھتا رہے گا، دیکھنے کی لذت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. پھر معانقہ کرے گا، معانقہ تو معانقے کی لذت بڑھتی جائے گی. 70 سال کا معانقہ، 70 سال کا معانقہ. یعانق احداہن مقدار عمرہ من الدنیا، اور مقدار عمر اس امت کی 60 اور 70 کے برابر ہے. تو میرے نبی نے کہا معانقہ کرے گا 70 سال کا. میں نے حدیث بیان کی، آگے چلا گیا. ایک مجمع تھا، اس میں بوڑھا ذمہ دار بیٹھا تھا، کریم میرا ایک ساتھی بیٹھا تھا. جب بیان ختم ہوا تو میرے ساتھی سے کہنے لگا اے مولوی صاحب کو پوچھ لے کہ صرف معانقے ہومنن کے اگلے کام میں ہومنن کیوں کوئی نہیں. اب پوچھیں اپنے مولوی بولو کہ اگلا کام میں ہومنن صرف معانقہ تے رب ٹرکا ہوئے تو بابے نے جوش آ گیا نا، ہور سونی تو پرتی پہ. میرا اللہ کہہ رہا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میں تمہارا نکاح کروں گا، تمہارا نکاح کروں گا. اللہ کے دیدار سے واپس آؤ گے، ایک حور اللہ تحفے میں پیش کرے. جو مل گیا 72 بیویاں، یہ آخری شے نہیں ہے، وہ ملتی رہیں گی ملتی رہیں گی ملتی رہیں گی. ہر ہفتے اللہ کا دیدار ہوگا، ہر ہفتے نئی بیوی کا تحفہ ہوگا. ہاں آخرت کے سودے کرو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ سنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ آیا تجارتی، مکے میں مال کی تنگی. جب تمہارے مال تھوڑا ہو جائے تو جن کے پاس ہوتا اسٹاک کر لیتے کہ تمہارے پیسے بتاؤ پیسے بتاؤ، فی بوری 200 روپے زیادہ دو. ہائے ہائے، عثمان نے بھی ایک تجارت کی. وہ تھے تھوک کے تاجر. تو پرچون والے آئے، ہاں جی حضرت 1000 اونٹوں پہ سامان تھا، شام سے قافلہ. جی سودا کرو. کہ بولو کیا دو گے؟ کہ 10 روپے کی چیز 12 میں، کہ نہیں تھوڑا ہے زیادہ کرو. کہ 10 روپے کی چیز 14 میں، کہ نہیں تھوڑا ہے زیادہ کرو. کہ 10 روپے کی چیز 15 میں، کہ نہیں تھوڑا زیادہ کرو، مجھے ریٹ زیادہ لگ چکا ہے. کہنے لگے 10 پہ ہم تمہیں 5 روپے نفع دے رہے ہیں، یہ تھوڑا ہے. کس نے زیادہ لگایا؟ کس نے زیادہ لگایا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے. میرا اللہ کہہ رہا ہے عثمان میں تیری 1 روپے کی چیز 10 روپے میں خرید لوں گا، تو 10 روپے کی 100 میں ہو گئی. تم 10 پہ 5 دے رہے ہو، 10 پہ 100 دے رہا ہے، تو تمہیں دوں کہ اللہ کو دوں؟ تمہیں پتہ ہے نا مدینے میں قحط ہے، میرا سارا مال بمے اصل کے سارے مدینے کے فقیروں پہ صدقہ. عثمان کی تجارت ہو گئی. اور رات کو عبداللہ بن عباس کو خواب آ گیا. خواب آیا. کیا خواب آیا؟ کیا خواب آیا؟ کہ اللہ کا نبی سفید گھوڑے پہ سوار، سب پوشاک، انہوں نے لگام پکڑی. یا رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے ملنے کو جی جا رہا ہے. کہ آج تو فارغ نہیں، آج عثمان نے اللہ کے نام پہ صدقہ دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حور سے نکاح کیا اور پھر اس کا ولیمہ قائم کیا ہے. آج سارے نبی عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہے ہیں. جنت کے سودے کرو. آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، کہا علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، خوش ہو خوش ہو. تو حضرت علی رونے لگے، کہا یا رسول اللہ میرا گھر پورا ہو گیا، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ کے نبی کے گھر کا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. حسن حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. عمر جنت میں محل دیکھا زمرد یاقوت کا. میں نے پوچھا کس کا؟ مجھے کہا گیا قریشی کا. میں سمجھا میرا. میں جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا. بلال تو کیا کرتا ہے؟ میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آواز آگے سنائی دیتی، تو کیا کرتا ہے؟ کہا جی جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں. کہا نعمان بن حارثہ میں جنت میں گیا، میں نے تیری تلاوت سنی.
اور نعمان مدینے میں تلاوت جنت میں، یہ 10-15-20 ہزار کا مجمع ہے، اس کو سنانے کے لیے کتنے بڑے سپیکر لگے ہوئے ہیں، اور نعمان مدینے میں قرآن پڑھتا ہے، آواز جنت میں، آپ جنت میں ہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، آپ نے کہا کون؟ کہا جی نعمان، کہا نعمان تو مدینے میں، کہا جی ماں کی خدمت کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ ایسا خوش ہوا ہے، جب نعمان قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ اپنی ماں کی خدمت کر لو، مر گئی تو روتے پھرو گے، پھر لاش کو چمٹ کے کہہ رہا اماں مینو معافیاں دے چاہ ہے الو، اب کہہ رہا اماں مینو معافیاں دے چاہ، دنیا میں کہتا بھوک نہیں، چپ کرتے بیٹھ جا، کہ مر گئی مینو معافیاں دے چاہ، مارے گا عزیز فوت ہوا، اس کا اکلوتا بیٹا، اس نے بیٹے کے لیے کیا کچھ نہیں بنایا، تو بیٹا آگے ویسے تو جیسے ذمہ داروں کے بیٹے ہوتے ہیں، تو جب مر گیا تو اس کے سرانے بیٹھ کے کہہ رہا ابا ہن میں تیری ساریاں منے سا، ہن میں تیریاں ساریاں منے سا، میں کہا ہن کی مننیاں تو، ہن میں تیریاں ساریاں منے سا، تو ایک واری ہٹ ہے میں تیریاں ساریاں منے سا، ہاں ہن ویلے لگ ٹپ گئے، زندہ ہیں تو کچھ کر لو نہیں تو روتے پھرو گے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، اگر وہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا جی اماں جان لبیک یا اماں، میں نماز بعد میں پڑھوں گا پہلے آپ کی سنوں گا۔ ہائے ہائے، جاؤ بکھڑ کی ماؤں سے پوچھو، اتنے سوراخ ہیں ان کے سینوں میں اولاد کی نافرمانی کے۔ جاؤ بوڑھے باپ سے پوچھو جو اپنے بچوں سے عزت بچانے کے لیے چھپتا پھر رہا ہے کہ میرا پتر مینوں وٹ نہ لوے۔ ایک زمیندار میرا پڑوسی کہنے لگا میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو تو میں دعا نہیں کروں گا یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ ہے دیہاتوں میں تو علم نہیں ہوتا، پر شہر بھی آج یہی حال ہے، ماں باپ پیسے پڑھتے ہیں جیسے کاٹ کھائیں گے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا میرے اللہ کو پتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں؟ کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ جب بکھڑ میں ماں ذلیل ہوگی، جب گجرانوالہ وزیر آباد میں سیالکوٹ میں ماں ذلیل ہوگی، جب گجرات میں ماں ذلیل ہوگی تو رب قیامت کو قائم کر دے گا۔ میرے نبی نے کہا جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ راضی کر لو، ہاں اللہ کی نافرمانی کی بات کرے مت مانو، پر بے ادبی پھر بھی نہیں ہے۔ اخلاق کا جنازہ نکلا ہوا ہے، طلبہ علماء بھی ہیں۔ میں اپنے گاؤں میں تھا، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا غریب 2 ایکڑ ٹوٹل اس کی زمین، اس نے خود رمبی چلا اپنے بچے کو پڑھایا، اپنے گھر کو پالا۔ 2 ایکڑ میں کیا بچتا ہے، سینکڑوں ایکڑ میں گزارا مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس کا بچہ ایک مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر آیا تو کچھ عرصہ گزرا تو اپنے بیٹوں کو میرے پاس لایا، مجھ سے کہنے لگا میاں صاحب ادھر تو مولوی صاحب تو وہ ہمارا خاندانی ٹائٹل چلتا ہے، کہنے لگا میاں صاحب اے میرا پتر پڑھیا تے پر کڑیا کوئی نہیں، ان تو پتہ نہیں ماں نال گل کے میں کرن، ان تو پتہ نہیں پیو نال گلے میں کہ پتہ نہیں کی پڑھتے آیا۔ کتنا خوبصورت تجزیہ ایک ان پڑھ آدمی نے کیا، اے میرا پتر پڑھیا تے پر کڑیا کوئی نہیں، ان ماں پیو نال گل کرن دی تمیز ہی کوئی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا کروں، اخلاق معاشرت نہ کوئی بتاتا، نہ کوئی سنتا، نہ کوئی سناتا ہے۔ مدرسوں میں بھی سارا زور فقہی مسائل پہ لگ جاتا ہے، اخلاق کے ابواب سوتے سوتے پڑھے جاتے ہیں، سوتے سوتے سنے جاتے ہیں، سوتے سوتے سنائے جاتے ہیں۔ کیا خبر اخلاق کس چیز کا نام ہے، درگزر کس چیز کا نام ہے، وسعت صدر کس چیز کا نام ہے۔ مولانا زاد الراشدی صاحب اٹھ گئے، میں ان کے سامنے کہہ رہا تھا وسعت صدر سے ان سارے مولویوں سے کہہ رہا ہوں اپنے بھائی سے سیکھو، اس شخص کا قلم کس اعتدال سے چلتا ہے، کس وسعت صدر سے اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ پوری دنیا میں شاید انگلیوں پہ گنے جانوں میں سے ایک آدمی زاہد الراشدی ہو۔
کہ جس سے اختلاف کرنے کا سلیقہ ہے. ہمارے مولویوں کو اختلاف ہو جائے تو گلے پکڑنے پہ آ جاتے، مارنے پہ آ جاتے کہ جیسے بس ہم ہی صحیح ہیں باقی سارے غلط. میں ان کے قلم کو سلام کرتا ہوں. For more videos, just click on HazraCity.com.